بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر خٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے علماء اور مشائخ سے خطاب کیا، تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں ایک ہی جملے میں ایک بات کہی کہ ہم سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا نبی نہیں مانتے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس بات پہ ہم لوگ بحث کیوں کرتے ہیں؟ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ رسول، پتہ نہیں کیا کیا، اب میں کیا کہوں، ہمارا سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن نے جاوید لطیف صاحب کا پروگرام چلا دیا تھا۔ تو میرا ان سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اگر کسی کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے خلاف یہ مذہب کارڈ جو ہے یہ نہ کھیلا کریں۔ کل اس شخص نے علماء کرام کے سامنے یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتے، ان کو نبی نعوذ باللہ نہیں مانتے، تو وہ دائرہ اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، تو وہ اب یہ فتوے دینے بند کر دیں، کیونکہ آپ کی یہ جو سیاسی چپکلش ہے یہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ناظرین، آگے پھر اب چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ میرے پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ ہمارا ایک مفرور اشتہاری وزیر خزانہ، جس کو ہمارے پرائم منسٹر نے ہی اپنے جہاز میں یہاں سے بٹھا کے لے کے گیا تھا، وہ اسی یعنی دوسرے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آ گیا۔ یہ وہ شخص ہے جو عدالتوں کو مطلوب تھا کچھ عرصہ پہلے، یہ وہ شخص ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑی شدید تکلیف تھی، لیکن جو ہی یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے قوانین میں کچھ ایسی ترامیم کی ہیں کہ اب جتنے بھی چور و چکے ڈاکو لٹیرے جتنے بھی ہیں وہ سب آرام سے آ سکتے ہیں، اور ہم پھر کیونکہ ملبہ تو پھر عدالتوں پہ پڑتا ہے کہ یہ عدالتوں نے اس کو بری کر دیا ہے۔ یہ قوانین ہی ایسے بناتے ہیں کہ یہ عدالتیں اس میں بے بس ہو جائیں اور عدالت کے پاس کوئی رستہ نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا ایک چور وزیر خزانہ جو کل تک اس کی جائیدادیں پتہ نہیں کتنی دفعہ نیلام ہوئی ہیں پاکستان میں، ہماری پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اب پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے گی، کیونکہ اب وہ ہمارے وزیر خزانہ بننے والے ہیں، اور جو 4-5 سال انہوں نے باہر گزارے ہیں عیاشی کے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے سینیٹر کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پچھلے مراد تو ان کو ملیں گے، جو 4-5 سال انہوں نے وہاں پہ عیاشی کی ہے وہ پیسے بھی اب آپ کے خزانے سے جائیں گے، آپ نے جو ٹیکس دیے ہیں اس سے جائیں گے۔ تو یہ ایک مبارکباد دینی تھی آپ پاکستانیوں کو۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں، میں نے ایک تھمب نیل پہ آپ دیکھیں کہ لکھا ہے منافقت کی انتہا۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ، اس کے بارے میں عمران خان صاحب جس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا، یہ سچ بول نہیں سکتی ہیں، یہ جھوٹ کے بغیر بات نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، جب یہ پاناما ہوا تھا تو اس وقت محترمہ نے ایک بیان دیا تھا کہ میرے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر میں اسی ثنا بچہ صاحبہ سے سوال کرتا ہوں کہ ثنا بچہ صاحبہ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہ فلیٹ بھی انہی کے ہیں، یہ ٹرسٹی ہے ان کی، کبھی تو اپنے پروگرام میں بلا کے ان کو کہیں، لیکن نہیں، ان کو بغض عمران سے کوئی فرصت ملے تو وہ کوئی حق بات کہیں نا، وہ تو ہر وہ بات کو اچھالتے ہیں جو عمران خان کے خلاف جاتی ہیں۔ تو ثنا بچہ صاحبہ نے آج تک ان سے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا کہ محترمہ یہ تو آپ نے کہا تھا اور یہ ڈاکومنٹس تو آپ کے نام پہ ہیں، تو آپ کس طرح؟ اب وہی عورت ظلم کی انتہا، اور میں اس کو منافقت کی انتہا کہوں گا، کہ آپ لوگوں نے جلسوں میں یہ عورت قسم قرآن اٹھا کے یہ کہتی تھی کہ جب پیٹرول 1 روپے لیٹر مہنگا ہوتا ہے تو میرے اور نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے وہ دل خون کے آنسو روتا ہے،
نواز شریف صاحب جو ہے وہ میٹنگ سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے پاکستان کا، وہ ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 6 تو اس کرائم منسٹر پہ لگنا چاہیے، جو آفیشیل میٹنگ میں جو ہے ایک مجرم کو بٹھا دیتے ہیں۔ مریم نواز کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس آ کے، وہ ایک مجرمہ ہے، وہ جیل سے ضمانت پہ ہے اور ہماری عدالتوں میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو سب سے بڑے مخالف ہیں ان کے۔ کم از کم عدالت میں جائیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ اس عورت کو اندر ڈالیں، یہ تو پاکستان کی مجرمہ ہے، یہ تو جیل میں ہے اور یہ ضمانت پہ ہے، اور یہ جا کے پرائم منسٹر کے آفس میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ میٹنگز اٹینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے یہ جلسوں میں کہہ رہی تھی کہ جی جب 1 روپیہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو نواز شریف اور میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے۔ اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، تو اس میں ایک آڈیو آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ محترمہ اپنے چچا کو فرماتی ہیں کہ چچا جان پیٹرول تو ہمیں مہنگا کرنا پڑے گا، یہ جو ہے نا اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ جلسوں میں کہتی ہے کہ میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے، اور ہم نے نواز شریف نے مشورہ دیا کہ پیٹرول مہنگا نہیں کرنا ہے، میں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں مشورے دینے والے، آپ تو مجرم ہیں۔ مجرم بھی کبھی کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے، سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، جب کوئی بات کرتے ہیں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو محترمہ جلسوں میں یہ کہتی تھی، اب آڈیو لیکس میں یہ آ رہا ہے کہ یہی مشورے دیتی تھی کہ پیٹرول مہنگا کرو۔ اب مجھے تو رونا آتا ہے ایسے اس پہ کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک جھوٹا شخص کس طرح کس کا لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ محترمہ کل تک تو آپ ہمیں یہ سبق پڑھا رہی تھے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم محترمہ کی کون سی بات پہ یقین کر لیں۔ آیا یہ رونے والی بات صحیح ہے، یا پھر یہ جو مشورے دے رہی ہے کہ پیٹرول مہنگا کر لیں، تو یہ بات صحیح ہے؟ ناظرین، یہ تو مجھے کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی نمائندہ ہی یہ بات بتا سکتا ہے، یا آپ میں سے اگر کوئی ویڈیو میری سنتا ہے تو میرا تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس عورت کی اب کس بات پہ ہم یقین کر لیں۔ یعنی منافقت کی انتہا ہو گئی ہے، اتنے بڑے جھوٹ۔ ابھی جو ہیکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تو یہ بات ہی بڑی جو ہے نا عجیب سی ہے کہ ہمارا سب سے ٹاپ کا آفس یعنی وزیر اعظم ہاؤس، جہاں پہ فارن منسٹر آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، اس کا ڈیٹا کیسے ہیک ہو گیا، یا اس کا ڈیٹا کس طرح لیک ہو گیا؟ ہیک اگر نہیں ہوا تو لیک کس نے کیا ہے، یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن ہمارا کیونکہ یہ ایک کمپرومائزڈ وزیر اعظم ہے، یہ بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ۔ کل کو ہم تو ایٹمی ملک ہیں، کچھ اور بھی ہمارا چوری ہو سکتا ہے۔ اب کیا پتہ ہے کہ ہیکر کے پاس کتنے، کیونکہ وہ 8 GB کا وہ بتا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی جو ہے نا وہ فائلیں، تو یہ ساری چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ تو مجھے بتائیں اب یہ عورت جو ہے میٹنگ میں کیا کہتی ہے، اور فون پہ کیا بتاتی ہے، اور عوام کو جلسوں میں کیا بتاتی ہے؟ مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ ہے تو آپ بتائیں۔ اچھا، پھر دوسرا، یہ عورت ظالم کتنی ہے، اس کے ظلم کی بھی انتہا سنیں۔ اس آڈیو میں ایک آڈیو آ رہی ہے جس میں وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ چچا جان، یہ جو صحت انصاف کارڈ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے عوام کو، اس کو آپ بند کر دیں۔ عمران خان صاحب کے پاس صحت انصاف کارڈ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بندہ خود ہی اپنا سیاسی موت مر جائے گا اگر آپ یہ کارڈ بند کر دیتے ہیں۔ یعنی انتہا دیکھو ظلم کی۔ عمران خان کو یہ اپنے رشتہ داروں کو یہ کارڈ دے رہا تھا، یہ تو پورے پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ آپ کے باپ کا بھی اس میں نام ہے، تمہارا بھی نام ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ محترمہ، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کھیل آپ نے شروع کیا تھا، آپ کے باپ نے شروع کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے سے، محترمہ نصرت بھٹو کے زمانے سے، اور اس کے بعد پھر آپ، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ویڈیو دے دیتا ہے کہ یہ آپ خود بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی دکھائیں۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، پھر یہ ٹی وی پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جلسہ میں پتہ نہیں کس طرح جاتے ہیں، ہمارے تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں اگر ہمیں اس طرح کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف کرے، میرا بہت بہت
کہ اس طرح کی چیزیں، ایک باپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا یہ ساری ویڈیوز دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے لوگوں کو دکھائیں غیر اخلاقی ویڈیو، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ تم نے وہ شروع کی تھی اللہ کی پکڑ، تم نے یہ مشورہ دیا تھا اپنے چچا کو، اور تمہارے بیوقوف چچا نے جو ہے نا یہ بات مان لی تھی کہ یہ صحت انصاف کارڈ ہم ختم کر رہے ہیں، یہ تو بھلا ہو اس کا پرویز الہی صاحب کا کہ وہ دوبارہ جو ہی پنجاب میں آئے ہیں تو انہوں نے وہ دوبارہ شروع کر دیے، تم نے تو کے پی کے میں جو لوگ ضم ہوئے تھے ان کے کارڈ واپس لے لیے، یہ بھلا ہو اللہ بھلا کرے کے پی کے حکومت کا کہ ان کو وہ کارڈ دے رہے ہیں، تم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اپنی سیاست کے لیے، اور اللہ کی تم پر ایسی پٹکار پڑے گی۔ میں تمہیں، جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں یہ بالکل نوٹ کر لیں، کل کو یہ مجھے اٹھا لیتے ہیں، بے شک مجھے اٹھا لیں، مجھے کوئی ایسے فکر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنی، یہ جس طرح اللہ پاک ان کو ذلیل کر رہا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ایک غریب آدمی کی وہ کارڈ واپس؟ اس دوران جو تم نے کارڈ واپس کیے اس دوران کتنے غریب لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے ہوں گے، اگر اس کارڈ سے ان کا علاج ہو جاتا، وہ بچ جاتے تو وہ آج اپنے پیاروں میں موجود ہوتے۔ تو محترمہ یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا، اور تم، میں کہتا ہوں کہ تم منافق ترین عورت ہو۔ میں تمہارے لیے یہ لفظ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس اس سے اور کوئی الفاظ ہے نہیں کہ میں کہوں۔ بہرحال ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے اور کچھ زیادہ جذباتی بھی ہو گئی ہے، تو معذرت چاہتا ہوں اگر میرے الفاظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ سب دوستوں سے میری معذرت، تمام پاکستانیوں سے، پوری دنیا میں جہاں جہاں میری ویڈیو جائے گی اور لوگ سنیں گے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جو میرے دل کی بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر لیا کریں، آپ کی جو قیمتی رائے ہوتی ہے اس سے پھر میں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔